نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا ختم المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ عنوان گفتگو کے طور پہ سورہ بلد کی پہلی اور دوسری آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ بحمد اللہ تعالی پورے عالم اسلام سے لاکھوں فرزندان توحید حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر چکے، لاکھوں افراد نے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے سے پہلے حرم نبوی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ اور لاکھوں افراد حج کے بعد اپنی واپسی تک حرم نبوی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کریں گے۔ آج کی گفتگو حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ طیبہ کی فضیلت کے چند گوشوں پر مشتمل ہے، اور جو آیت کریمہ
آپ کے گوشت گزار کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت کریمہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں رب تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم بھی کھائی ہے اور شہر مدینہ کی قسم بھی کھائی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات جان لیجئے کہ روئے کائنات کے تمام شہروں میں افضل ترین شہر ہونے کا شرف مدینہ طیبہ کو عطا ہوا ہے، اور یہ شہر اللہ رب العزت کا بھی محبوب ترین شہر ہے۔ اور شہر مکہ کی قسم رب تعالیٰ نے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جائے ولادت اور مسکن ہونے کی نسبت سے اٹھائی اور اس کو مشروط رکھا آپ کے شہر مکہ میں تشریف فرما ہونے سے۔ جب آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو وہ قسم جو رب تعالیٰ نے شہر مکہ کے لیے کھائی آپ کے مسکن اقدس کی تبدیلی کے ساتھ، وہ قسم بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے شہر مدینہ کے ساتھ ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، وانت حل بہذا البلد، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کھاتا ہوں کہ آپ اس شہر میں تشریف فرما ہیں، یہاں آپ کا مسکن ہے، آپ اس شہر مکہ کی گلیوں میں خرام ناز کرتے ہیں، ان گلیوں نے، اس سرزمین کے ذروں نے آپ کے قدمین مقدس کو چوما ہے، سو مجھے اس شہر مکہ کی قسم۔ سو مکہ کی قسم آپ کے جائے ولادت ہونے اور آپ کے جائے سکونت ہونے کی نسبت کھائی کہ اس سرزمین پر اللہ کا حبیب چلتا پھرتا ہے، آتا جاتا ہے، خرام ناز کرتا ہے۔ اور جب رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بوسی کا شرف شہر مدینہ کو مل گیا تو رب تعالیٰ کی قسم کے دائرہ رحمت میں شہر مدینہ بھی آ گیا، شہر مدینہ بھی آ گیا۔ بعض ائمہ و محدثین نے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد میں حرف قسم لا کو لا نافیہ قرار دیا ہے، اور جب لا
نفی صحیح کے لیے ہو تو اس کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا کہ میں اس وقت اس شہر مکہ کی قسم نہیں کھاؤں گا اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اس شہر سے رخصت ہو جائیں گے. میں اس وقت اس شہر مکہ کی قسم نہیں کھاؤں گا جب آپ ہجرت فرماتے ہوئے اس شہر مکہ سے رخصت ہو جائیں گے. کیوں؟ بات بڑی سادہ. اے حبیب میرا قسم کھانا تو آپ کی ذات کے ساتھ وابستہ سرزمین سے ہے. آپ شہر مکہ میں تھے تو مجھے شہر مکہ کی قسم، آپ شہر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے اور آپ نے سرزمین طیبہ کو، سرزمین منورہ کو اپنی تشریف آوری سے شرف یاب کیا. تو مجھے شہر مدینہ کی قسم. حضرت قاضی ایاس مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کا ایک مفہوم ان لفظوں میں بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں قیلا لا اقسم بہذا البلد اذا لم تکن فیہ بعد خروج کا منہ. وہ کہتے ہیں کہ بعض علماء نے یہ بیان کیا ہے میں شہر مکہ کی قسم نہیں کھاؤں گا، میں شہر مکہ کی قسم نہیں کھاؤں گا جب آپ ہجرت فرما کر یہاں سے تشریف لے جائیں گے، یہاں سے تشریف لے جائیں گے سو میں اس شہر کی مکہ کی قسم نہیں کھاؤں گا. اب یہ بات بڑی سیدھی اور سادہ ہے. مکان کی فضیلت مکین کی وجہ سے ہوا کرتی ہے. مکان کی فضیلت مکین کی وجہ سے ہوا کرتی ہے. جب حق تعالیٰ کا سرزمین مکہ کی قسم کھانا رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں جلوہ افروز ہونے کی وجہ سے تھا، تو جب وہاں سے آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، جب مکین اس مکان سے دوسرے مکان میں چلا گیا تو وہ شرف بھی اسی مکان کو مل گیا جہاں مکین تشریف لے گیا. تو وہ فضیلت جو شہر مکہ کو حاصل تھی آپ کی نسبت سے وہ شہر مدینہ کو منتقل ہو گئی. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم انکا اخرجتنی من احب البلاد الیہ فاسکنی احب البلاد الیک. اے اللہ تو نے مجھے میرے محبوب شہر سے ہجرت کا حکم دیا، میرے محبوب شہر سے ہجرت کا حکم دیا، اب اسی شہر کو میری جائے سکونت بنا جو تجھے زیادہ محبوب ہو، جو تجھے زیادہ محبوب ہو. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی سفر سے واپس تشریف لاتے اور مدینہ طیبہ کے در و دیوار نظر آتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ اقدس دمک اٹھتا، اس پر خوشی کے آثار نمودار ہونے لگتے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری کو تیز فرما لیتے، تیز کر لیتے. آپ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قادم من سفر فابصر جدرات المدینہ اوضع ناقتہ وان کانت دابۃ حرکہ. کہتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عادت کریمانہ تھی کہ سفر سے واپسی پر جب مدینہ طیبہ کے در و دیوار کو دیکھتے
تو شہر مدینہ کی محبت میں اپنی سواری کو تیز کر دیتے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے یہ، جامع ترمذی میں بھی ہے، مسند احمد، مسند ابو یعلا اور سنن بہقی میں بھی ہے، سنن کبریٰ میں۔ آقا اپنی سواری کو تیز کر لیتے، کس لیے کہ میرا شہر دل نواز آ گئے، آقا اس کی محبت فرماتے۔ انبیاء علیہ السلام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان کا وصال اسی جگہ ہوتا ہے جو جگہ ان کے لیے محبوب ترین ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، ما علی الارض بقعۃ ہی احب الی ان یکون قبری بہا منہا ثلاث مرات یعنی المدینہ۔ فرمایا میری قبر کی جگہ مجھے روئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب ہے۔ میری قبر کی جگہ مجھے روئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب ہے، یعنی مدینہ طیبہ کا خطہ۔ اور آقا علیہ السلام نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی۔ اور پھر آپ لوگ جانتے ہیں آقا علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد جب آپ کی تدفین کا مرحلہ آیا، اس پر صحابہ میں اختلاف پیدا ہو گیا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا حل کیا اور رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان مبارک اصحاب رسول کو سنایا اور سب اس پر متفق ہو گئے۔ چنانچہ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ کی تدفین کی گئی کہ آپ کا وصال مبارک بھی وہیں ہوا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بیان کیا، فرمایا ما قابض اللہ نبیا الا فی موضع الذی یحب ان یدفن فیہ۔ اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر پر موت طاری نہیں کی مگر اس جگہ جو اسے محبوب تر ہو، جو اسے محبوب تر ہو، چنانچہ اسی جگہ پھر رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ما فی الارض بقعۃ احب الی اللہ من بقعۃ قبض فیہا نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو روئے زمین پر اس خطہ سے زیادہ محبوب کوئی خطہ نہیں جہاں اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ شہر دل نواز سب شہروں سے زیادہ حق تعالیٰ کو محبوب، سب شہروں سے زیادہ حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب، تو پھر یوں ہی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے حاجیوں کو پیغام دیتے ہوئے نہیں کہا تھا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المدینہ تو خیر من مکہ، کہ مدینہ مکہ سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ مدینہ مکہ سے افضل ہے، اور اس کی افضلیت کا سیدھا سادہ سبب رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا اب تا دام قیامت وہاں جلوہ افروز ہونا ہے۔
وہاں آرام فرما ہونا ہے، اس خطہ ارضی کو رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے دائمی نسبت کا ہونا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے اپنے ارشاد گرامی سے ہی یہ مسئلہ حل کر دیا کہ صاحبان ایمان یہ جان لیں کہ حج تو کعبہ میں ہوگا، طواف تو بیت اللہ شریف کا ہوگا، نیکیاں وہاں زیادہ ہوں گی مگر برکتیں میرے مدینہ میں زیادہ ہوں گی۔ نیکیوں کا عدد مکہ معظمہ میں اور برکتوں کا دوگنا ہونا وہ مدینہ طیبہ میں۔ حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ الشفا شریف میں تحریر کرتے ہیں ولا خلاف ان موضع قبرہ افضل بقاء الارض، کہ اس میں علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی جگہ روئے زمین میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے۔ اور امام قسطلانی المواہب اللدنیہ میں تحریر کرتے ہیں وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ الْمَوْضِعَ الَّذِي ضَمَّ أَعْدَاؤُهُ الشَّرِيفَ أَفْضَلُ بَقَاءِ الْأَرْضِ حَتَّى مَوْضِعَ الْكَعْبَةِ۔ اللہ اکبر۔ امام قسطلانی کہتے ہیں کہ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ وہ جگہ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے مبارک ملے ہوئے ہیں وہ ساری روئے زمین حتیٰ کہ کعبہ سے بھی افضل ہے، کعبہ سے بھی افضل ہے۔ اور امام سمہودی اور امام تاج الدین السبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں انا تلک البقعۃ افضل من العرش، بلا شبہ یہ زمین جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس سے نسبت ہو گئی ہے، زمین کا یہ حصہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے، عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ جب یہ بات ہم نے جان لی کہ ہر فضیلت کا سبب رسول کی ذات اور رسول کی نسبت ہے تو پھر یہ بات بھی جاننا چاہیے کہ جب رسول ہی کی نسبت ہر فضیلت کا سبب ہے، ہر شرف کا سبب ہے، ہر مقام و مرتبہ کی بلندی کا سبب ہے، تو پھر وہ سرزمین پاک، وہ سرزمین پاک جس سرزمین سے اللہ رب العزت نے محبوب کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کی مٹی کا انتخاب کیا تھا، یہ وہی مٹی ہے، وہی سرزمین ہے جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دفن کیا گیا۔ علامہ سمہودی آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق رب تعالیٰ کی تخلیقات کا شاہکار ہے، جن کی مثل نہ کوئی پیدا ہوا اور نہ کوئی پیدا ہوگا۔ وہ شاہکار تنہا اس چیز کا مصداق ہے کہ اسے شاہکار ربوبیت کہا جائے۔ پھر کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر بشری جس قطع ارضی کی خاک سے تشکیل دیا گیا وہ ارض زمین مدینہ کی خاک پاک تھی، کیونکہ ہر انسان کو اس مٹی سے تخلیق کیا جاتا ہے جہاں اس کی قبر ہوگی، اسی مٹی سے اس کی تخلیق کی جاتی ہے۔
آگے علامہ سمہودی کہتے ہیں اذ کل نفس انما خلقت من تربت التی یدفن فیہا بعد الموت وکان نفس الرسول صلی اللہ علیہ وسلم انما خلقت من تربت المدینۃ فحینئذ تلک تربت لہا فضیلۃ بارزۃ علی سائر الارض۔ آپ کہتے ہیں چونکہ ہر نفس کو اس مٹی سے تخلیق کیا جاتا ہے جس میں بعد از وفات اسے دفن کیا جاتا ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر مقدس اسے مدینہ کی مٹی سے تخلیق کیا گیا۔ اس وجہ سے خاک مدینہ تمام روئے زمین سے زیادہ فضیلت والی ہے، تمام روئے زمین سے زیادہ فضیلت والی ہے۔ پھر ایک روایت جسے حضرت کعب احبار نے بیان کیا، وہ عرض کر کے بات ختم کر لوں۔ آپ کہتے ہیں لما اراد اللہ عز وجل ان یخلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم امر جبریل علیہ السلام ان یاتیہ فآتاہ بالقبضۃ البیضاء التی ہی موضع قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم فاجنت بماء تسنیم ثم غمست فی انہار الجنت وطیف بها فی السماوات والارض فعرفت الملائکۃ محمدا وفضلہ قبل ان یعرف آدم۔ اسے امام ابن جوزی نے الوفا میں اور امام سمہودی نے وفاء الوفا میں روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل امین کو حکم دیا کہ وہ مٹی لے کر آئیں۔ جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی جگہ سے سفید مٹی کی ایک مٹھی بارگاہ خداوندی میں لے کر حاضر ہو گئے۔ بس اس مٹی کو نہر تسنیم کے پانی سے گوندا گیا، پھر اسے جنت کی نہروں میں ڈبویا گیا، پھر اسے آسمانوں اور زمین میں پھیلایا گیا، اور فرشتوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی فضیلت کو حضرت آدم علیہ السلام کے پہچاننے سے بھی پہلے جان لیا۔ اب یاد رکھ لیں آخری جملہ، خواہ یہ عرضی کائنات ہے خواہ سماوی کائنات ہے، میں نے روایات آپ کو عرض کر دی، خواہ کائنات عرضی ہے خواہ کائنات سماوی ہے، ساری کائنات عرضی و سماوی میں جس خطہ عرضی کو ساری کائنات پر فضیلت حاصل ہے وہ خطہ، وہ ٹکڑا، وہ جگہ وہ ہے جہاں ہمارے آقا، ہمارے ملجا، ہمارے ماوا سید عالم، سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین آرام فرما ہے کہ اسی مٹی سے آپ کی تخلیق ہوئی اور اسی میں آپ آرام فرما ہیں، اور وہ سرزمین محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب سے زیادہ محبوب ہوئی، اور حق تعالیٰ کو بھی وہی سرزمین سب سے زیادہ محبوب ہوئی۔ اب ساری صدیاں، سارے زمانے بیت جائیں، جو شرف اس خطہ عرضی کو حاصل ہوا کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ یوں ہی کسی شاعر نے نہیں کہا تھا ذرے ذرے کی آغوش میں تو ہے، نور حق آشکارا مدینے میں ہے، سارا عالم تجلی بدامہ سہی، مصطفیٰ جلوہ آرا مدینے میں ہے۔
زندگی چاہیے تو مدینے چلو، بندگی چاہیے تو مدینے چلو، ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے۔ اور دل بھی سب دے دیا وار دی اپنی جان، روح تسکین پائے تو پائے کہاں، کس طرح دور رہ کے جیے ہم یہاں، کس طرح دور رہ کے جیے ہم یہاں، جبکہ سب کچھ ہمارا مدینے میں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔